السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ بیٹیاں تو رب کریم کی خاص رحمت ہیں۔ والدین بیٹی کو بیٹا کہہ کر پکار لیتے ہیں، مگر بیٹے کو بیٹی کہہ کر نہیں پکارا جاتا، کیونکہ بیٹیاں خاص ہوتی ہیں۔ وہ وقت آنے پر بیٹا بھی بن کر دکھاتی ہیں اور بیٹیوں کا کردار بھی بخوبی نبھاتی ہے۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان کی ناقدری مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کی بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے، آمین۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ، کوئی یاد، کوئی تحریر یا پھر راہ چلتے کسی اداس منظر پہ نگاہ آنکھوں کو بھگو دیتی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اشکوں کو مت روکیے، انہیں کچھ دیر بہنے دیجیے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں میں یہ موتی رکھے ہیں، کیونکہ اگر آنکھیں نم ہونا بھول جائے تو دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں، مشکلیں حل ہو جایا کرتی ہیں، درد کم ہو جاتا ہے، ہماری سن لی جاتی ہے، سکون دے دیا جاتا ہے، رنجشیں مٹ جاتی ہے، ایک خاص وقت پر، بس جب وہ اللہ چاہے۔ ہماری زندگیوں میں بے چینی کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم جہاں ہیں وہاں ہونا ہی نہیں سیکھا۔ سارا دن یا تو ماضی میں ہوتے ہیں یا مستقبل میں، اگر کہیں نہیں ہوتے تو بس حال ہی میں نہیں ہوتے۔ وہ تو بن مانگے اتنا دیتا ہے، اور تم مانگ کر نا امید کیسے ہو۔ غصہ وہ سزا ہے جو ہم کسی اور کی غلطی پر خود کو دیتے ہیں۔ محبت اللہ سے ہو تو بندگی بن جاتی ہے، محبت استاد سے ہو تو روشنی بن جاتی ہے، محبت دولت سے ہو تو مرض بن جاتی ہے، محبت انسان سے ہو تو زندگی بن جاتی ہے، محبت والدین سے ہو تو عبادت بن جاتی ہے، محبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو تو دنیا و آخرت بن جاتی ہے۔ دنیا کو جیتنا چاہتے ہو تو آواز میں نرمی پیدا کرو۔ دوست ہو یا پرندہ، دونوں کو آزاد چھوڑ دو، لوٹ آیا تو تمہارا، نہ لوٹ کے آیا تو تمہارا کبھی تھا ہی نہیں۔ زندگی میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، مکھن لگانے والوں کے ہاتھوں میں ہمیشہ چاقو ہوتا ہے۔ جو لوگ دوسروں کے اشاروں پہ چلتے ہیں ان کا انجام یہی ہوتا ہے۔ یہ اوقات ہے میری اور تیری، پھر یہ تکبر کیوں، یہ حسد اور نفرتیں کیوں، ہر وقت ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی تدبیریں کیوں۔ اے لوگو، دنیا کے تمام راستے قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنی اوقات کو یاد رکھ کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا کرے، آمین۔ جب غرض ہوئی تب پوچھ لیا، جب وقت ملا تب یاد کیا، اب اور حقیقت کیا لکھوں اس دور کے مخلص یاروں کی۔ جو لوگوں کا درد محسوس کرتے ہیں وہ کبھی دوسروں کے درد کی وجہ نہیں بنتے۔ انا جب بے تحاشا ہو تو کیسے نہ تماشا ہو۔ شوگر کی بیماری اتنی بڑھ گئی ہے کہ لوگوں نے میٹھا کھانا پینا تو کیا، میٹھا بولنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو معلوم کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستہ کی پرواہ نہ کرو۔ حماقت اور ذہانت میں فرق یہ ہے کہ ذہانت کی حسد ہوتی ہے۔ کسی نے مجھ سے پوچھ لیا کیسے ہو، ہم نے ہنس کے کہا زندگی میں غم ہے، غم میں درد ہے، درد میں مزہ ہے اور مزے میں ہم ہیں۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور غیبت وہ بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص کبھی اللہ کو تلاش نہیں کر سکتا۔
دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ عظیم ہیں وہ لوگ جو دوسروں کے آنسوؤں کو مسکراہٹ میں تبدیل کرنے کا فن رکھتے ہیں۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ عبادت کرنے کے لیے بہترین دن کون سا ہے؟ بزرگ نے کہا، موت سے ایک دن پہلے۔ اس نے حیرت سے کہا کہ موت کا وقت تو معلوم نہیں۔ فرمایا، تو پھر زندگی کے ہر دن کو آخری سمجھو۔ خشک رویہ رکھنے والا اس درخت کی مانند ہے جو پھولوں اور پھلوں سے محروم ہو، نہ بیٹھنے والے کو سایہ دے اور نہ نظر ڈالنے والے کو خوشی پہنچائے۔ خوش رہنا سیکھیے اور ان کی قدر کیجیے جن کا وجود آپ کے لیے باعث راحت ہے، کیونکہ جس نعمت کی قدر نہ کی جائے وہ چھن جاتی ہے، پھر وہ آسمان سے اتارا ہوا منسلواں ہو یا کسی کی محبت۔ اور اس چیز کی قربت اختیار کریں جو آپ کو اللہ کی یاد دلاتی رہے۔ اس سے پہلے کہ مٹی کا بدن خاک بنے، باوجوں ہو کر مصلی پر جوانی رکھ دو۔ اس بھاگتی ہوئی زندگی میں اپنی ذات میں کم از کم اتنا ٹھہراؤ پیدا کرنے کی کوشش ضرور کریں کہ کم از کم آپ نماز سکون سے پڑھ سکیں اپنے رب کی خاطر۔ بات تو صرف مضبوط ارادوں کی ہوتی ہے، ورنہ ایسی تو کوئی منزل نہیں جس تک کوئی راستہ جاتا نہ ہو۔ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے بہتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل نیک ہو۔ اس آدمی نے پھر پوچھا کہ لوگوں میں سب سے بدتر شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی عمر لمبی ہو اور عمل برا ہو۔ امید بھی کتنی عجیب چیز ہے، لمحوں میں ریگستان میں زیتون کے باغ لگا دیتی ہے۔ ہر تعلق احترام مانگتا ہے، کسی کو حاصل کرنا ہو یا کسی کو اپنا بنانا ہو تو سب سے اول اس کا احترام کرنا لازمی ہے۔ تعلق اکثر ختم ہو جاتے ہیں، اگر یاد رہتا ہے تو اس کا احترام کہ اس نے مجھے کتنی عزت دی تھی، اس نے مجھے کتنا مان دیا تھا۔ تعلق اور رشتہ یہ اللہ کی طرف سے بنتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو عزت دینا اور احترام کرنا ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں ہے۔ زندگی میں کوئی خوشی، کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مستقل نہیں ہوتا۔ ان کے پاؤں ہوتے ہیں ہمارا سلوک اور رویہ۔ دیکھ کہ کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں، کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کی آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ گنہگار کی پردہ پوشی اسے نیکی پر لانے کے لیے ایک ذریعہ بن سکتی ہے۔ بدنامی بعض اوقات مایوس کر کے انسان کو بے حس کر دیتی ہے اور وہ گناہ میں گرتا ہی چلا جاتا ہے۔ عزت نفس ختم ہو جائے تو انسان کے لیے جرم گناہ بے معنی ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اولیاء اللہ محبت سے گنہگاروں کی اصلاح کرتے رہے ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، رشتے طاقت سے نہیں محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ موت کے بعد کی تقسیم، ہڈیاں مٹی کھا جائے گی، مال وارث لے جائیں گے، روح ملک الموت لے جائے گا، گوشت کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے۔ اے ابن آدم، کوشش کرنا ایمان شیطان نہ لے جائے۔ کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دے، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ روز و شب کے میلے میں
غفلتوں کے مارے لوگ شاید یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے جس کو دفنایا بس اسی کو مرنا تھا۔ زندگی میں جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے، پھر دیکھیے کیسے بات میں اثر اور دعاؤں میں قبولیت آتی ہے۔ جب نیتوں سے پردہ اٹھ جائے تو لہجوں سے لحاظ ختم ہو جاتا ہے۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ جو مل رہا ہے تمہارے لیے بہتر ہے، تم نہیں جانتے، لیکن دینے والا تو خوب جانتا ہے۔ یا اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں۔ مایوس مت ہو، کیونکہ زندگی کہیں سے بھی شروع ہو سکتی ہے۔ میرے خدا نے مجھے اتنی محبتیں دی ہے کہ مجھے دو چار نفرتوں سے فرق نہیں پڑتا۔ بکرے کی عزت کرو اور اس سے مٹی جھاڑو، کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے، اور وہ فرماتا ہے یہ سختی بس کچھ ہی وقت کی بات ہے۔ صبر کر لو، میں صبر کرنے والوں کو ان کے گمان سے بڑھ کر عطا کرتا ہوں۔ وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو زہر ہے، پھر چاہے وہ طاقت، دولت، بھوک، لالچ، انا، سستی، محبت، امنگ، نفرت ہو یا ضرورت سے زیادہ کچھ بھی۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جائے نماز پر صرف سر جھکا کر بیٹھا رہے، کچھ نہ بھی بولے، تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے نا امید مت ہو، میں ہوں نا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ صبر بہت مشکل ہے، مگر اس کا صلہ بے حد خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا کن سے خالی نہیں ہوگا۔ اور سنو، کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ وہ وقت گزر گیا جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی آزمائشیں مجھے کمزور کر دیتی تھی۔ اب تو میں ہر وہ درد سہ سکتا ہوں جو مجھے اللہ کے قریب لے جائے۔ اب میں ہر وہ جان سے پیاری چیز قربان کرنے کو تیار ہوں جس کے بدلے مجھے میرا اللہ مل جائے۔ لوگوں کا ستایا ہوا مسجد گیا تاکہ اپنے رب سے ان ظالموں کی شکایت کرے، لیکن کیا دیکھتا ہے کہ یہ تو پہلی صفوں سے نمازی ہیں۔ ہر کوئی میرا ہو جائے ایسی میری تقدیر نہیں۔ میں وہ شیشہ ہوں جس کی کوئی تصویر نہیں۔ درد سے رشتہ ہے میرا، خوشیاں مجھے نصیب نہیں۔ مجھے بھی کوئی یاد کرے، میں اتنا بھی خوش نصیب نہیں۔ تم ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤں منانے کی؟ ہم زندگی امانت۔ تم ناراض ناراض سے لگتے ہو، کوئی ترکیب بتاؤ منانے کی؟ ہم زندگی امانت رکھ دیں گے، تم قیمت بتاؤ مسکرانے کی۔ دوست وہی اچھا ہے جو وقت پر کام آئے۔ ساتھی اگر اچھا مل جائے تو اس کی قدر کرو۔ پیار اتنا کرو کہ کوئی آپ کا پیار بھلا نہ سکے۔ دل اپنے دل کی بات صرف اچھے ساتھی کو بتاؤ۔ رشتوں سے بڑی چاہت کیا ہوگی، دوستی سے بڑی عبادت کیا ہوگی؟ جسے دوست مل جائے تم جیسا، اسے زندگی سے پھر شکایت کیا ہوگی؟